السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے دوستو ایک حقیقت سنتے ہیں اور لوگوں کو بتلاتے ہیں کہ رات کا آخری پہر رہا ہوگا، فون کی گھنٹی بجی، استاذ محترم نے فون ریسیو کیا۔ فون پر ایک شرعی مسئلہ پوچھا گیا تھا۔ سائل نے کہا، شوہر اگر بیوی کا دودھ پی لے تو شرعاً کیا حکم ہے؟ جلتی آنکھوں اور بوجھل آواز کے ساتھ استاد مکرم نے سائل کو مسئلہ بتایا اور پھر سو گئے۔ سوال کی نوعیت اور رات کا پچھلا پہر بتا رہا ہے کہ سوال کا پس منظر کیا رہا ہوگا۔ پس پردہ وہ کون سا حادثہ ہوگا جس سے دوچار ہو کر سائل اس وقت سوال کرنے پر مجبور ہوا؟ میاں بیوی کے تعلقات اگر روحانی اور قلبی ہوں تو جدائی کا تصور ہی تڑپا کر رکھ دیتا ہے۔ اس سائل کو بھی ایک انجانے خوف نے لرزایا ہوگا، جب ہی تو وہ صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کر سکا اور اسی وقت سوال کر بیٹھا۔ میں کہتا ہوں، حالات جو بھی ہوں، اگر کسی وکیل کو اتنی رات گئے فون کر کے کوئی قانونی مشورہ طلب کیا جائے تو وہ جواب دے گا؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ بلکہ اگر فون اٹھا بھی لیا تو کہے گا کل دن میں دفتر آ جانا، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کرے گا کہ اتنے بجے آنا، نہ پہلے نہ بعد میں۔ اگر کسی ڈاکٹر کو اتنی رات کو فون کر کے کوئی دوا پوچھی جائے تو وہ دوا بتا دے گا؟ نہیں۔ کسی انجینئر سے مکان کے متعلق کچھ رائے لینی ہو اور رات گئے اسے فون کیا جائے تو کیا وہ سیدھے منہ بات کرے گا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو بے وقت فون کرنے کی کوئی ہمت بھی نہیں کرتا۔ لیکن علماء دین کے لیے نہ کوئی وقت ہوتا ہے، نہ کوئی جگہ۔ جب چاہو، جیسے چاہو انہیں استعمال کرو۔ دنیا داروں سے بات کرنے کے لیے فیس دینی پڑتی ہے، مگر علماء دین اگر کچھ بتاتے ہیں تو فیس تو کیا لیں گے، بسا اوقات اوپر سے چائے بھی پلاتے ہیں۔ معاشرے کا اتنا سستا فرد کوئی دوسرا نہیں، حساس اتنا کہ قوم و مذہب کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے۔ سوتے بیٹھتے قوم اور افراد ملت اس کی سوچوں کا محور ہو۔ مخلص اتنا کہ دوسروں کو پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جائے۔ بے ضرر ایسا کہ لوگوں کے طعن اور ناروا سلوک کے باوجود حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ صابر اتنا کہ ملک و مذہب کے دشمن انگریزوں کی اتباع میں زندگی گزارنے والے نام نہاد مسلمان دن رات توہین تضحیک کریں مگر پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ علماء قوم کے وہ قیمتی افراد ہیں جن کا دل زخمی ہوتا ہے مگر چہرے سے ظاہر نہیں کرتے، کلیجہ چھلنی ہوتا ہے مگر چہرہ پرسکون رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے سلام کر دیا تو اتنے ممنون ہوتے ہیں کہ دعاؤں سے نوازے بنا نہیں چھوڑتے۔ اگر کسی نے چائے پلا دی تو اس کے احسان مند ہوتے ہیں، اپنی ضروریات اور گھریلو حالات حتی الامکان چھپاتے ہیں۔ دوسروں کے کاموں میں سارا دن لگ جائے تو بھی ماتھے پر شکن نہیں آنے دیتے۔ وہ کسی کے کام آ کر رب تعالیٰ سے اجر کے متمنی ہوتے ہیں۔ دین میں کوئی فتنہ پیدا ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اس کے ازالے میں لگ جاتے ہیں۔ یہ علماء ہی تو ہیں جو راتوں کی نیند اور دن کا چین قربان کرتے ہیں، تقریر و تحریر، کتب و رسائل سے اس فتنے کی سرکوبی کرتے ہیں۔ آلات و اسباب کی کمی ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنتی۔ وہ بے سر و سامانی کے باوجود بھی
اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ اتنے قیمتی اور مفید لوگوں کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں۔ محفلوں میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے شرعی لباس اور دینی وضع پر مذاق اور استہزاء کرتے ہیں، ان کی سادگی کو لاچاری اور مذہبی فکر کو پسماندگی کا نام دیا جاتا ہے۔ ملت اسلامیہ بتائے کیا اس طبقے کا بدل اس دھرتی پر کوئی اور بھی ہے؟ ضرور بتائے گا، اور اگر نہیں ہے آپ کی نظر میں تو خدارا اپنے مساجد کے امام، مدارس کے اساتذہ اور امت کے علماء کی عزت کرو، ان کی خدمت کرو، ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ تاکہ خدا تبارک و تعالی آپ کو بھی عزت عطا کرے۔ لیکن ہاں، اس سے ہمیشہ بچنا جو رہبر کی شکل میں رہزن بن جاتا ہو، جس کے دو چہرے ہوں، سامنے کچھ ہو اور پیچھے کچھ ہو، جو لوگوں کے دل دکھاتا ہو، ناحق ستاتا ہو، جس کے دل اور زبان کی آواز میں بڑا فرق اور فاصلہ ہو، جس نے اپنے ارد گرد دنیا جمع کر رکھا ہو اور دوسروں کو اپنا محتاج دیکھنا چاہتا ہو، جو خود بھر پیٹ کھاتا ہو اور دوسروں کو بھوکا سلا کر خوش ہوتا ہو، ایسے ناہنجار اور ایسے دین کے لٹیروں سے بچنا، ورنہ پچھتانے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں۔